ہر سال ستمبر کے مہینے میں اور ادھر شاید مارچ یا اپریل میں کچھ ایسے ہفتے آتے ہیں کہ مغرب کی نماز کے بعد مجلس ممکن نہیں رہتی، اس لیے کہ جو نمازی ہیں ان کے کھانے کے اوقات مغرب کے بعد شروع ہو جاتے ہیں۔ 7:30 بجے بچے مدرسے سے چھٹی پا کر گھر پہنچتے ہیں تو مغرب ہو ہی جاتی ہے پہنچتے پہنچتے، تو کھانے کے نظام میں تبدیلی آ جاتی ہے، اس لیے مغرب کے بعد ممکن نہیں ہوتا۔ اور عشاء کی نماز ذرا تاخیر سے ہوتی ہے، اس لیے یہ چند ہفتے ایسے گزرتے ہیں کہ جن میں کوئی تفصیلی گفتگو کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ اس سال اتفاق یہ ہے کہ ستمبر کا مہینہ اور ربیع الاول کا مہینہ ایک ساتھ چل رہے ہیں دونوں، تو خیال یہ کیا گیا کہ ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑا ہونا چاہیے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو ہر شخص کی طبیعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی طرف آمادہ ہوتی ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں ربیع الاول میں تشریف لائے تھے، تو ایک کوئی یاد تازہ ہو جاتی ہے ربیع الاول کی وجہ سے، اور جب یاد بڑھتی ہے تو تذکرے کا تقاضا بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو بغیر یہ سمجھے ہوئے کہ ربیع الاول میں ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضروری ہے اور ربیع الاول ہی میں ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونا چاہیے، اگر پورا ربیع الاول بھی کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک پر گفتگو کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جن بزرگوں سے ہمارا تعلق ہے اور جن سلاسل سے ہم لوگ وابستہ ہیں علمی اور روحانی، ان سے ہم نے یہی سیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی اقدس ایسی نہیں ہے کہ پورے سال میں ربیع الاول کا ان کے ذکر کے لیے انتظار کیا جائے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک تو ایسی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہر وقت کرنا چاہیے، محرم میں بھی ہو، سفر میں بھی ہو، ربیع الاول میں بھی ہو، ربیع الاخر میں بھی ہو، جمادی الاول میں بھی ہو، جمادی الاخر میں بھی ہو، رجب میں بھی ہو، شعبان میں بھی ہو، رمضان میں بھی ہو۔ اور ذکر کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کو بیان کیا جائے، معجزات کو بیان کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کو بیان کیا جائے۔ اور ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو بیان کیا جائے، تو آپ کے اوصاف کو بیان کیا جائے گا، آپ کے جمال و کمال کو بیان کیا جائے گا، تو دل میں محبت پیدا ہوگی، اور اخلاق کو بیان کیا جائے گا تو اخلاق عالی کا جب تذکرہ ہوگا تو اس سے بھی محبت بھی پیدا ہوگی، اور محبت کے ساتھ ساتھ ہمارے دل میں یہ داعیہ پیدا ہوگا کہ ہمیں اپنے اخلاق کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جیسے بنانے چاہیے۔ اور ذکر رسول کا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ جن تعلیمات کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے، یہ سنت غیر مؤکدہ ہے،
یہ مستحب ہے، یہ نفل ہے، یہ حرام ہے، یہ مکروہ تحریمی ہے، یہ مکروہ تنزیہی ہے، اس پر گفتگو ہو. اس طرح کا معاملہ جائز ہے، اس طرح کا معاملہ جائز نہیں ہے، اس پر گفتگو ہو احکام. تو اس سے اور پھر اس پر گفتگو کر کے اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی جائے. تو ذکر رسول کے یہ مختلف طریقے ہیں. ان طریقوں میں سے جس طریقے سے بھی کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتا ہے تو یہ قابل ستائش ہے، قابل تعریف ہے. تو یہ سارے ذکر رسول کے طریقے ہیں، اور ان میں سے پھر ایک طریقہ ہے وہ بہت اعلیٰ ہے ذکر رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ یہ ہے کہ ان ساری تعلیمات کو اپنے سامنے رکھیں اور ان تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. یہ بھی ذکر رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کہ تہجد کے لیے اٹھے، میں کیوں تہجد کے لیے اٹھے؟ اس لیے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تہجد پڑھا کرتے تھے. یہ بھی تو ذکر رسول ہے، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنا ہے. مگر یہ یاد کرنا زبانی نہیں ہے، یہ یاد کرنا بہت اعلیٰ ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں اٹھتے تھے، اور آپ مجھے پیارے ہیں، آپ کا عمل بھی مجھے پیارا ہے، اس لیے میں خود بھی اس کام کو کروں گا جس کام کو وہ کیا کرتے تھے. اور پھر فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آئے تو فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آئے اس لیے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی فجر کی نماز پڑھا کرتے تھے، مسجد میں آ کر پڑھتے تھے، جماعت کے ساتھ پڑھتے تھے. تو یہ پورا دن پھر راستے میں چلتے چلتے مجھے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی چاہیے، اس لیے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی نظر کی حفاظت کرتے تھے. مجھے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، اس لیے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے. مجھے غیبت نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی غیبت نہیں کرتے تھے. مجھے غیبت نہیں سننی چاہیے، اس لیے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی غیبت نہیں سنتے تھے. یعنی جو شخص 24 گھنٹے تقوی والی زندگی گزارے گا، دینداری والی زندگی گزارے گا، اتباع شریعت والی زندگی گزارے گا، وہ 24 گھنٹے ذکر رسول میں ہے. اللہ تعالی شانہ یہ ذکر رسول کے جتنے طریقے ہیں ان سارے طریقوں سے ہمیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنے والا بنائے. اور اس میں بھی یہ جو آخری طریقہ ہے جو سب سے اہم ہے، اس طریقے سے بھی اللہ تعالی شانہ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنے والا بنائے. تو پورا سال جنوری سے لے کر دسمبر تک اور محرم سے لے کر ذوالحجہ تک، صبح سے شام تک، شام سے صبح تک، خلوت میں بھی جلوت میں بھی ذکر رسول جتنا زیادہ ہو سکے ہونا چاہیے، جتنا زیادہ ہو جائے. نام ان کا جہاں بھی لیا جائے گا، ذکر ان کا جہاں بھی کیا جائے گا، نور ہی نور سینوں میں بھر جائے گا، ساری محفل میں جلوے ٹپک جائیں گے. تو ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نہیں کہ ہم صرف ربیع الاول میں ذکر رسول کریں گے، یہ نہیں. یہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کام نہیں ہے کہ 11 مہینے ذکر رسول نہیں ہوگا اور صرف ربیع الاول میں ہوگا. نہیں، 11 مہینوں میں بھی ہوگا اور ربیع الاول میں بھی ہوگا، ربیع الاول میں بھی ہوگا اور 11 مہینوں میں بھی ہوگا. اور جو عاشق رسول ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہ بھی نہیں کہے گا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو تو بیان کروں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کو تو بیان کروں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو تو بیان کروں گا، لیکن عقائد سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں کہ اسے بھی بیان کروں، عبادات سے کوئی دلچسپی نہیں، معاشرت سے کوئی دلچسپی نہیں. عاشق رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والی ہر چیز کے ذکر میں دلچسپی لیتا ہے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک نقل و حرکت کو
بہت ہی محبت سے اور بڑی دلچسپی سے وہ بیان کرتا ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والی کوئی بھی چیز ہو، تعلیمات ہوں یا مکہ مکرمہ ہو یا مدینہ منورہ ہو یا بدر ہو یا احد ہو یا حنین ہو یا خندق ہو یا خیبر ہو یا ابو بکر ہو، عمر ہو، عثمان ہو، علی ہو، عائشہ ہو، ام سلمہ ہو، فاطمہ ہو، ام کلثوم ہو، زینب ہو رضی اللہ عنہم اجمعین، ان سب کا تذکرہ کرتا ہے وہ، اس لیے کہ جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی دل میں گھر کر جاتی ہیں اور ان سے بھی محبت ہوتی ہے۔ تو اس لیے ذکر رسول ہونا چاہیے، اور ذکر رسول ہر طریقے سے ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال و کمال کو بھی ہم بیان کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو بھی ہم بیان کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو بھی بیان کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات اور معاشرت کو بھی بیان کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو بھی بیان کریں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو بھی ہم بیان کریں۔ اور پھر اعلیٰ درجے کا ذکر رسول یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ 24 گھنٹے ہم ان تعلیمات کو یاد کریں، اور جس جگہ پر جس وقت جس تعلیم کو عمل میں لانا ہے، جس حکم کو امپلیمنٹ کرنا ہے، ہم اسے امپلیمنٹ کریں اور ہم اسے عمل کریں۔ یہ اعلیٰ درجے کا ذکر رسول ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے جلیل القدر پیغمبر ہیں، خلیل اللہ ہیں، اللہ کے خلیل ہیں۔ تو خلیل اللہ کا ذکر کرنے کو دل ہر وقت چاہتا ہے۔ کسی مجلس میں اگر ہمارے کانوں میں خلیل اللہ کا لفظ پڑ جاوے تو ہمارا دل جو ہے محبت سے سرشار ہو جاتا ہے۔ خلیل اللہ سے کس کو محبت نہیں؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ لیکن رمضان مبارک کے بعد جب حج کے مہینے شروع ہوتے ہیں، شوال، ذوالقعدہ اور خاص طور پہ ذوالحجہ میں، تو چونکہ ان سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہم لوگوں کے سامنے آتی ہیں تو زیادہ دل کرتا ہے کہ ان کا ذکر ہو، دل دماغ میں زیادہ رہتے ہیں۔ تو ہم لوگ عام ایوریج درجے کے مسلمان ہیں، اس لیے وہ پورا سال بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد آتے ہیں، مگر ربیع الاول میں فطری طور پہ زیادہ یاد آتے ہیں۔ جو عشاق ہیں، عشاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاق، ان کے لیے تو ربیع الاول ہو، ربیع الاخر ہو، جمادی الاول ہو، جمادی الاخر ہو، ان کا تو دل وہاں مدینہ منورہ میں اٹکا رہتا ہے، اور وہ ان اشعار کے مصداق ہوتے ہیں کہ اے باد صبا رک رک کے تو جا، روزے کے مکی سے یوں کہنا، میں دل ہی دل میں روتا ہوں جب لوگ مدینے جاتے ہیں۔ تو ان کا تو حال ہی ہوتا ہے کہ بیچارے جا نہیں سکتے کسی وجہ سے، مگر دل وہاں اٹکا ہوا ہوتا ہے، دل دل میں روتے ہیں کہ کاش کہ میں بھی جاتا، کوئی حج کے لیے جاتا ہے، کوئی عمرے کے لیے جاتا ہے۔ مگر ہم جیسوں کے لیے جن کے تعلقات میں وہ اعلیٰ درجے کی بات نہیں ہے، تو ربیع الاول میں زیادہ، جب یاد زیادہ ہوتی ہے تو فطری طور پہ ہمارا دل بھی کرتا ہے۔ تو ربیع الاول، تو ربیع الاول، یہ ربیع جو ہے وہ موسم بہار کو کہتے ہیں، اسپرنگ کو کہتے ہیں، اور یہ ونٹر کے بعد جو ہے اوٹم میں سارے پتے وتے جھڑ جاتے ہیں، اور باغات اور پارک سارے جتنے بھی ہوتے ہیں وہ بے رونق ہو جاتے ہیں۔ پھر ونٹر گزرتا ہے اور ونٹر میں بھی بے رونقی ہوتی ہے، پھر اسپرنگ آتا ہے، تو اسپرنگ آتا ہے تو اسپرنگ میں باغوں میں رونق آتی ہے، باغوں میں رونق آتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت حسن اتفاق یہ تھا کہ ربیع الاول یہ اسپرنگ کے زمانے میں تھا۔ یہ جو لونر کیلنڈر ہے وہ ایسے گھومتا رہتا ہے، سولر کیلنڈر جو ہے وہ ایک جیسا ہی رہتا ہے، جنوری میں ہمیشہ ونٹر ہی ہوگا اور جون جولائی میں ہمیشہ سمر ہی ہوگا، لیکن لونر کیلنڈر جو ہے وہ کبھی ونٹر میں بھی آتا ہے، سمر میں بھی آتا ہے۔ تو اس لیے ہمارے روزے جو ہیں وہ مختلف موسموں میں آتے ہیں، اور ہمارا حج بھی مختلف موسموں میں آتا ہے۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت ربیع الاول کے مہینے میں تشریف لائے. تو ربیع الاول کا مہینہ تھا، اور اس سال ربیع الاول کا مہینہ موسم ربی میں تھا، سپرنگ میں تھا، اوٹم میں نہیں تھا، ونٹر میں نہیں تھا، سمر میں نہیں تھا. ربیع الاول جو ہے وہ موسم ربی میں تھا، اور موسم ربی سپرنگ کو کہتے بہار. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ بہار کی سیزن میں دنیا میں آئے، سپرنگ میں دنیا میں آئے، بہار، موسم بہار میں. اور یہ موسم بہار میں جو مہینہ تھا وہ بھی ربی تھا، ربیع الاول، تو مہینہ بھی بہار والا تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دنیا پوری کی پوری جو ہے وہ ویران تھی، تو آپ بھی دنیا کے لیے بہار بن کر کے آئے. تو اسی لیے ایک عربی شاعر نے کہا ہے کہ ربیع فی ربیع فی ربیع، ربیع موسم، یہ بہار آئی اللہ کی طرف سے، نبوت اور نبی اور پیغمبر کی شکل میں بہار آئی، اور وہ بہار میں تھی، یعنی ربیع الاول کے مہینے میں تھی، اور ربیع الاول کا مہینہ وہ بہار، موسم بہار میں تھا. تو یہ مہینہ جو ہے، اس مہینے میں ہمارا دل کرتا ہے کہ ذکر زیادہ ہو، مگر جیسے میں نے پہلے کہا کہ اسی مہینے میں ذکر کریں یہ بھی غلط، اور یہ خیال کہ اس مہینے کے علاوہ میں ذکر نہیں، یہ بھی غلط. اس مہینے میں بھی ذکر ہو اور اس مہینے کے علاوہ میں بھی ذکر ہو، اور ذکر بھی ہر طرح کا ہو، ہر قسم کا ذکر ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور سب سے اعلیٰ ذکر تو یہی ہے کہ ہر قدم پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیا جائے کہ یہ چیز میں خریدنے جا رہا ہوں، تو جس طرح یہ چیز بیچی جا رہی ہے، جس طرح میں اسے خرید رہا ہوں، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہے یا نہیں. یہ اس وقت یہ خیال کیا جائے. پڑوسی کچھ لینے کے لیے آئے تو اس وقت یہ سوچا جائے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا کیا تقاضا ہے. میرے اوپر کوئی ظلم کرے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا کہتی ہے، اس وقت میرا ریاکشن کیا ہونا چاہیے. جب مجھے کوئی گالی دے، میرے اوپر کوئی ہاتھ اٹھائے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا تقاضا کیا ہے. میں غلطی پر ہوں اور مجھے اس غلطی کی طرف کوئی متوجہ کرے، تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا کیا تقاضا ہے کہ مجھے حجت بازی کرنی چاہیے یا قبول کر لینا چاہیے کہ ہاں میری غلطی ہو گئی ہے. یہ ہر سیکنڈ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرے، یہ اصل ذکر رسول ہے. اور جب اس درجے کا ذکر رسول نصیب ہو جاتا ہے تو پھر وہ حقیقی معنی میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عاشق بن جاتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس درجے کا وہ عاشق بن جاتا ہے کہ اللہ تعالی شانہ اس سے محبت کرتے ہیں. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہو جاتی ہے، ہر چیز میں فالو کرتا ہے، ہر چیز میں فالو کرتا ہے کہ نہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پسند کرتے تھے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کرتے تھے، ہاں یہ میرے لیے جائز نہیں، یہ میرے لیے جائز ہے. یہ سب یہ جب کیا جاتا ہے تو پھر یحببکم اللہ، تو اللہ تعالی شانہ اس وقت تمہیں محبوب بنا دے گا، ہم محبوب ہو جائیں گے. اور جب ہم اللہ تعالی شانہ کے محبوب ہو جائیں گے، یعنی ذکر رسول اعلیٰ درجے کا ہو. کس درجے کا ہو کہ ہر قدم پر ہم یہ سوچیں کہ مسجد میں داخل ہوتے وقت یہ سوچیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں کیسے داخل ہوتے تھے. بھائی جو لوگ دایاں پاؤں رکھتے ہیں مسجد میں داخل ہوتے ہوئے، کہ ان کے ذہن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آتے ہیں کہ نہیں؟ جب وہ پڑھتے ہیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک، تو ذہن میں آتے ہیں کہ نہیں کہ بھئی یہ میرے نبی نے سکھایا ہے. مسواک کرتے ہیں تو ذہن میں آتا ہے کہ نہیں کہ میرے نبی نے سکھایا ہے، میرے نبی کی تعلیم ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جب اس درجے کا ذکر رسول ہو جاوے تو فتبعونی کا مصداق ہو جاتا ہے، یعنی اتباع نبوی اسے نصیب ہو جاتی ہے. اور جب وہ اتباع نبوی نصیب ہو جاتی ہے تو یحببکم اللہ، اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے. اور جب اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے تو پھر دنیا اور آخرت دونوں جہان کے مسائل حل ہو جاتے ہیں. دونوں جہان کے مسائل حل ہو جاتے ہیں. کیسے؟ جب کوئی اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے تو حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا احب اللہ عبدا نادى جبریل.
جب اللہ تعالی شانہ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو جبریل کو پکارتے ہیں، جبریل کو ندا دیتے ہیں، اور ندا دے کر کہتے ہیں کہ انی احب فلانا فاحبہ، میں فلانے سے محبت کرتا ہوں، یہ جبریل تم بھی اس سے محبت کرو۔ اور پھر اللہ تعالی شانہ کے حکم سے آسمانوں میں حضرت جبریل امین ندا دیتے ہیں، ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ، بے شک اللہ تعالی شانہ فنا بندے سے محبت کرتے ہیں، تم سب اس سے محبت کرو۔ تو فیحبہ اہل السماء، وہ آسمان والوں میں محبوب ہو جاتا ہے، اور جب آسمان والوں میں محبوب ہو جاتا ہے تو دنیا تو آسمان کے مقابلے میں بہت چھوٹی ہے، جب آسمان والوں میں محبوب ہوتا ہے تو اس کا اثر پھر نیچے اترتا ہے، اور نیچے جب اثر اترتا ہے تو فیودع لہ القبول فی الارض، پھر اس کے لیے زمین میں مقبولیت محبوبیت رکھ دی جاتی ہے، یعنی دنیا کے لوگ بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اس کے گرویدہ ہو جاتے ہیں، بغیر کسی غرض کے اس سے محبت کرتے ہیں، خالص اللہ کے لیے دین کے لیے اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو جب ہم ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ درجے پر پہنچیں گے کہ 24 گھنٹے ہم یہ سوچتے رہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا تقاضا کیا ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا تقاضا کیا ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا تقاضا کیا ہے، اور اس کے مطابق زندگی گزاریں گے، یہ اتباع ہمیں نصیب ہوگی تو ہم اللہ کے محبوب ہو جائیں گے، اور اللہ کے جب محبوب ہو جائیں گے تو آسمان والوں کے بھی محبوب ہو جائیں گے اور دنیا والوں کے بھی محبوب ہو جائیں گے۔ اور جب ہم آسمان والوں اور دنیا والوں کے محبوب ہو جائیں گے تو ہمیں نقصان کون پہنچائے گا؟ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تو یہ جو ہے حل، امت جن مسائل سے اس وقت دوچار ہے اس کا حل یہی ہے کہ امت از اے ہول نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر آ جائے۔ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نشانات قدم پر جب ہم چلیں گے، ان کی فٹ سٹیپس کو فالو کریں گے، ہر چیز میں، عقائد میں بھی، عبادات میں بھی، معاملات میں بھی، معاشرت میں بھی، اخلاق میں بھی، ہر چیز میں جب ان کو فالو کریں گے تو ہم کہاں چلے جائیں گے؟ جنت میں چلے جائیں گے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ ہم اللہ کے محبوب ہو جائیں گے۔ تو نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی نے یہ یحببکم اللہ کا ترجمہ کیا ہے شعر میں کہ اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا، یعنی اللہ سے تمہارا تعلق ہو جائے گا۔ تو اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ یہ بہت 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 اونچی چیز ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والے بن جائیں۔ سیرت ہمارے سامنے ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے سامنے ہوں، اور فرض بھی ہماری زندگی میں ہو، یہ بھی طریقہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، واجب بھی ہماری زندگی میں ہو، سنت بھی ہماری زندگی میں ہو، مؤکدہ بھی غیر مؤکدہ بھی، مستحب بھی ہماری زندگی میں ہو، نفل بھی ہماری زندگی میں ہو، حرام سے کوسوں دور، مکروہات تحریمیہ سے بھی بہت دور، اور مکروہات تنزیہیہ سے بھی بچنے کی پوری کوشش ہو۔ یہ ہے اتباع سنت، یہ ہے اتباع شریعت، یہ ہے اتباع نبوی، یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی اتباع۔ اور جب یہ نصیب ہو جاتی ہے یہ اتباع تو یہ بہت اونچی چیز ہے۔ تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، معراج کتنا بڑا معجزہ ہے اور کتنا بڑا اعزاز۔ یہ اعزاز اللہ تعالی شانہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا عطا فرمایا کہ ایسا اعزاز کسی کو نہیں ملا، کسی کو نہیں ملا، نہ آپ سے پہلے کسی کو ملا، نہ آپ کے بعد کسی کو ملا۔ سدرۃ المنتہا سے آگے کوئی جا نہیں سکا۔ یعنی آسمانوں میں ساتوں آسمانوں کی سیر تو کسی نبی نے نہیں کی، صرف عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے سیر کی ہے۔ آسمانوں میں زندہ ہیں، ابھی دوبارہ دنیا میں آئیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ آسمانوں کی سیر کسی نے نہیں کی، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی دوسرے آسمان پر جا کر رکے ہوئے ہیں، پہلے کے بعد دوسرا، تیسرا باقی، چوتھا باقی، پانچواں باقی، چھٹا باقی، ساتواں باقی۔ تو کسی انسان نے سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں کی سیر نہیں کی ہے،
اور آسمانوں کی سیر کی ہے تو دوسرے آسمان پر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، اور پھر قرب قیامت دوبارہ دنیا میں آئیں گے، طبعی طور پر طبعی موت سے انتقال کریں گے، اور پھر مدفون ہوں گے روضہ پاک میں علی صاحبہ الف الف صلاۃ و سلام، اور پھر حشر قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ان دونوں حضرات کا جو حشر ہوگا قیامت کے دن، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ جو ہے عیسیٰ علیہ صرف آسمانوں میں دوسرے آسمان میں، تیسرے میں کوئی نہیں، چوتھے میں، پانچویں میں، چھٹے میں، ساتویں میں، اور جو فرشتے اوپر ساتویں کے تک جاتے ہیں، ساتویں تک جاتے ہیں، ان میں سے بھی کسی کو سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ملی، نہ آج تک کوئی گیا، آج تک کوئی نہیں گیا۔ ایک روایت ہے، پتہ نہیں درجہ اس کا کیا ہے، کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل امین سے ایک سوال پوچھا، تو سوال پوچھا تو حضرت جبریل امین نے عرض کیا کہ اس کا جواب مجھے معلوم نہیں، میں اللہ تعالی شانہ سے پوچھ کر تمہیں بتاؤں گا، کہ بہت اچھی بات ہے۔ حضرت جبریل امین جو ہے آسمان میں جو مرکز ہے جہاں وہ جا کر کے اللہ سے ہم کلام ہو سکتے تھے، تو وہاں جب پہنچے تو اللہ تعالی شانہ سے سوال کیا، اور سوال کے بعد پھر جواب لے کر کے آئے۔ جب وہ واپس آئے تو بہت زیادہ خوش نظر آئے، بہت زیادہ خوش، بہت زیادہ خوش۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی میرے سوال کا جواب تو بعد میں دینا، پہلے یہ بتلاؤ کہ آج اتنے خوش کیوں نظر آ رہے ہیں آپ؟ تو حضرت جبریل امین نے عرض کیا کہ آج اللہ تعالی شانہ نے مجھے اتنا قرب نصیب فرمایا ہے کہ اتنا قرب اس سے پہلے مجھے کبھی نصیب نہیں ہوا تھا۔ آج مجھے اتنا قریب کیا اللہ تعالی شانہ نے کہ اتنا قریب مجھے اس سے پہلے کبھی نہیں کیا۔ تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اپنی آنکھوں سے اللہ تعالی شانہ کو دیکھا، اور بالکل اعلیٰ درجے کا قرب نصیب ہوا، اور گفتگو فرمائی۔ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى۔ تو ایک تفسیر اس کی یہی ہے کہ اللہ تعالی شانہ سے بہت قریب ہو گئے، بہت قریب۔ اور حضرت جبریل امین آج یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اتنا قریب ہو گیا، اتنا قریب ہو گیا کہ اس سے پہلے مجھے یہ قرب مجھے نصیب نہیں ہوا، اور آج اتنا قریب اللہ نے مجھے اس لیے کیا کہ میں آج آسمانوں میں آپ کی نسبت سے گیا تھا، آپ کا قاصد بن کر گیا تھا، کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سوال پوچھنے کے لیے آیا ہوں۔ تو اللہ تعالی شانہ نے اس نسبت کی وجہ سے مجھے بہت قریب کیا۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت بہت بڑی چیز ہے۔ تو اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو جائیں گے تو ہم اندازہ نہیں کر سکتے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہم کتنا قرب پائیں گے۔ تو کہا کہ میں آپ کا قاصد بن کر گیا، اس وجہ سے اللہ نے اس نسبت کی وجہ سے مجھے آج بہت قریب کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا تعجب ہوا، تو پوچھا کہ جبریل اللہ نے کتنا قریب تم کو کیا، میں بھی تو ذرا معلوم کروں۔ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالی شانہ سے اعلیٰ درجے کی محبت تھی، تو طبیعت نے چاہا کہ جبریل کو کتنا آج قرب نصیب ہوا۔ تو حضرت جبریل امین نے کہا کہ میرے اور اللہ کے درمیان آج صرف 70,000 نور کے پردے تھے، آج صرف 70,000 نور کے پردے تھے، یعنی عام طور پر تو بہت دوری رہتی تھی، آج صرف 70,000 نور کے پردے تھے، اتنا مجھے قریب کر دیا۔ تو حضرت جبریل امین جو ہے وہ فرشتوں کے سردار ہیں، پھر بھی یہ ان کا اعلیٰ درجے کا قرب، سدرۃ المنتہا سے آگے تو کبھی گئے ہی نہیں۔ سدرۃ المنتہا پر جو پہنچے نبی، سر جھکا کر کے جبریل کہنے لگے یہ حبیب خدا اب سوا آپ کے آگے جائے گا جو بھی وہ جل جائے گا، میں اب آگے نہیں بڑھ سکتا،
پر جل جائیں گے، میں بھی جل کر خاک ہو جاؤں گا. یہاں سے صرف آپ جا سکتے ہیں، بس کوئی نہیں. یہاں سے آگے جانے کا شرف صرف آپ کو حاصل ہے. آگے بڑھے، قلم کو دیکھا، لوح کو دیکھا، اللہ تعالیٰ شانہ کی زیارت کی اپنی آنکھوں سے، اور اللہ تعالیٰ شانہ سے ہم کلامی نصیب ہوئی. اور پھر یہ جو معراج نصیب ہوئی، یہ زیارت اللہ تعالیٰ شانہ کی اور ہم کلامی کا شرف نصیب ہوا، اسے ایک مرتبہ نہیں. اللہ تعالیٰ شانہ نے نظام کچھ ایسا طے کیا کہ میرا نبی مجھے آج کی رات آ کر بار بار دیکھے. تو 50 نمازیں فرض کی، حالانکہ اللہ کو معلوم تھا کہ یہ 5 ہو جانے والی ہے. 50 نمازیں فرض کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی 6ٹھے آسمان پر. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ بنو اسرائیل کے ساتھ میرا تجربہ ہے، آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکیں گی، اللہ کے پاس جا کر کے آپ تخفیف کے لیے گزارش پیش کرو. تو پھر آپ اوپر گئے اور ہماری خاطر دیکھو ہمارے اوپر کتنا بڑا احسان ہے. بھائی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم 50 نمازیں پڑھ سکتے کہ نہ پڑھ سکتے؟ بولو بھائی. پڑھ سکتے. اور وہ 50 نمازیں اگر فرض ہوتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 50 نمازیں پڑھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازیں پڑھنے میں بوجھ محسوس ہوتا یا لطف آتا؟ لطف آتا. قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھ کی ٹھنڈک تو نماز ہے. تو 50 نمازیں فرض نہیں رہی، 5 ہو گئی. مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نمازیں اتنی پڑھتی تھی کہ وہ 50 کے برابر ہی ہو جاتی تھی. لمبی لمبی تہجد پڑھتے تھے. تو ان کے اپنے لیے نہیں گئے تھے، ہمارے لیے گئے، بار بار گئے. تو ہمارے ساتھ اتنی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح محبت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کو سیکھنا چاہیے کہ نہیں سیکھنا چاہیے؟ بولو بھائی. اور سیکھ کر کے پھر اس پر عمل کرنا چاہیے کہ نہیں؟ اور عمل کر کے اس کو دور دور تک دوسروں تک زبانی لٹریچر کے ذریعے، عمل کے ذریعے پہنچانا چاہیے کہ نہیں پہنچانا چاہیے؟ تو یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ پھر گئے تو 5، جب پھر دوسری مرتبہ گئی تو 10 کم ہوئی. ابھی بھی سیدھی 5 پر نہیں آئے، 10 کم ہوئی. تو 2 مرتبہ زیارت ہو گئی. پھر گئے تو اور 10 کم ہوئی. تو تیسری مرتبہ زیارت ہو گئی، اب 30 ہو گئی. پھر گئے تو ایک اور زیارت ہو گئی تو 20 ہو گئی. پھر گئے تو ایک اور کم ہوئی تو 10 اور کم ہوئی تو 10 ہو گئی. مگر زیارت 5 مرتبہ ہوئی. اور پھر ایک مرتبہ گئے تو 5 کم ہوئی. تو زیارت کل 6 مرتبہ نصیب ہوئی. اور یہ عظیم الشان معجزہ بھی اور عظیم الشان اعزاز بھی. تو یہ کس کی معراج ہے؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو شاعر نے عجیب و غریب بات کہی ہے کہ آپ کا اعلیٰ درجے کا اعزاز یہ ہے کہ آپ آسمانوں میں گئے، اور ہمارا امتیوں کا اعلیٰ درجے کا اعزاز یہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں اتباع سنت آ جائے. یہ ہمارا اعلیٰ درجے کا اعزاز. اس سے بڑھ کر امتی کے لیے کوئی اعزاز نہیں ہو سکتا. تو تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا. میں آپ کو پہچان لوں، آپ کی نبوت کو پہچان لوں، آپ جس حق کو لے کر کے آئے تھے اسے پہچان لوں، اور ایمان قبول کر کے آپ کی غلامی میں آ جاؤں. آپ کی غلامی کا توق میں اپنے گردن میں ڈال دوں. اگر جنت کا ارادہ ہے تم تمام ہی کا، اگر جنت کا ارادہ ہے تم تمام ہی کا، تو گلے میں توق ڈال دو محمد کی غلامی کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو میں غلام بن جاؤں آپ کا، اور غلام بننے کے بعد پھر حقیقی معنی میں ثابت بھی کروں کہ میں آپ کا غلام ہوں. آپ اپنی مرضی کو چھوڑ کر آپ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مرضی ہے وہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی جو مرضی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ شانہ نے فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. جو رسول کا کہنا مانتا ہے وہ اللہ کا کہنا مانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ شانہ بھائی مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے، اور اس درجے کا ہمیں ذکر رسول ہمیں نصیب فرمایا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت، عقیدے میں مشابہت بالکل ویسی ہی ہونی چاہیے. اس لیے کہ عقیدے میں ذرا بھی آگے پیچھے ہوا تو بڑی گڑبڑ ہو جائے گی. عبادات میں بھی مشابہت ہو پوری.
عبادت یعنی کوانٹٹی اور کوالٹی دونوں اعتبار سے ہماری عبادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہو. سب سے محتم بشان عبادت کون سی ہے؟ نماز. تو نماز کے بارے میں کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم نماز پڑھو؟ نہیں، سلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز پڑھو اس طرح جس طرح کہ تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. سنتوں کی پوری رعایت کے ساتھ نماز پڑھو، جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ویسے تم نماز پڑھو. تو یہ محتم بشان عبادت جو ہے اس کو بیان کر کے ہمیں یہ بتلا دیا کہ اس کے علاوہ باقی بھی جتنے کام کرنے ہیں وہ جیسے میں نے کیا ہے اس طرح تم کرو. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. جی بہترین نمونہ ہے. تو یہ بہترین نمونہ کون سمجھتا ہے؟ بہترین نمونہ ہے تمہارے لیے کون سمجھتا ہے کہ بہترین نمونہ ہے؟ اور بہترین نمونہ سمجھ کر کون اس کو اختیار کرتا ہے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. یہ اس درجے پر جب پہنچے گا کہ عقیدے بھی درست ہوں گے اور اللہ تعالی شانہ کو بکثرت یاد کرے گا، اتنا یاد کرے گا اللہ کو کہ اعمال بھی سارے اللہ کی مرضی کے مطابق ہوں گے. اس درجے کا جب ذکر ہوگا تو اس کے لیے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسوہ حسنہ تو سب کے لیے ہے، مگر اس کی زندگی میں نظر آئے گا کہ ہاں اس کی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں. تو یہ جو ہے ہمیں یہ کرنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز میں اپنے لیے نمونہ بنانا ہے، کاپی کرنا ہے. عقائد میں بھی، عبادات میں بھی، معاملات میں بھی، معاشرت میں بھی، حسن اخلاق میں بھی. حسن اخلاق باطن کے جو سینے کے اندر حسد نہ ہو، کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو. یہ چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں نہیں تھی. بخل نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیر خواہی تھی، غم خاری تھی، محبت تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں توکل تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تسلیم اور رضا تھی. یہ ساری چیزیں ہمارے سینے میں بھی آئی، باطن کی بھی آئی. یہ تزکیہ کی جو محنت کرائی جاتی ہے، یہ بیعت ہوتے ہیں، پیری مریدی ہے، اس میں جو اہل حق ہیں ان کے یہاں یہ ہے کہ دل پر محنت کرائی جاتی ہے. ہماری ظاہری شکل و صورت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہو. ہماری دنیا میں بھی سادگی ہو، سادگی ہو، زہد ہو، ابسٹیننس ہو، عیاشی نہ ہو، جی تنعم پروری نہ ہو، عیش پرستی نہ ہو، سادگی ہو ہماری زندگی میں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی جیسی تھی ویسی ہماری زندگی ہو جائے. اگر یہ ہو گیا میرے بھائیوں تو ہم اللہ تعالی شانہ کے محبوب ہو جائیں گے. اور اگر محبوب ہو گئے ہم اللہ کے تو ہم آسمان والوں کے بھی محبوب، جبریل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل کے ہم محبوب. جب اسرائیل کے ہم محبوب ہوں گے تو ہماری روح سختی کے ساتھ کیسے نکالے گا؟ نہیں نکالے گا. اسرائیل کے ہم محبوب ہو جائیں گے تو بڑی پیار محبت سے ہماری روح کو نکالے گا حضرت اسرائیل بھی. اور اس کے علاوہ جو ہے پھر زمین بھر میں اللہ تعالی شانہ لوگوں کے قلوب میں ہماری محبت پیدا فرما دیں گے. اور جب یہ ہوگا تو پھر امن ملے گا، سکون ملے گا، عزت ملے گی، راحت ملے گی، خوف دور ہو جائے گا. اور اگر کسی نے امت ایز اے ہول یہ کام کرے گی تو پوری امت کو یہ چیز ملے گی جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو ملی تھی عزت ہے. اور اگر امت ایز اے ہول نہیں کرے گی، کوئی گروپ ایسا کرے گا تو اس گروپ کو عزت ملے گی، ایک فرد ایسا کرے گا تو اس فرد کو یہ محبوبیت اور مقبولیت عطا ہوگی. آپ نے بزرگان دین کو دیکھا کہ بغیر کسی غرض کے لوگوں کو ان سے محبت ہوتی ہے، لوگ ان کے گرویدہ ہوتے ہیں، ان کو دیکھنے کو اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں، ان کے ہاتھ چھونے کو کہ مسافہ ہو جائے، مسافہ ہے اس کو اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں. بہت سے بزرگان دین ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ ان سے مسافہ کرتے ہیں اور مسافہ کر کے اپنے چہرے کے اوپر ایسے ہاتھ پھیرتے ہیں. یہ ایسی محبوبیت عطا فرماتے ہیں کہ برکت ہمیں برکت ہوگی. وضو کرتے ہیں تو ان کے وضو کا پانی کہیں ایک آدھ قطرہ بھی مل جاوے تو ایسا کر کے لگاتے ہیں. پانی پی رہے ہیں اور گلاس میں پانی بچ جاوے تو لوگ اس کو کھانے کو اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں. یہ اللہ تعالی شانہ محبوبیت عطا فرماتے ہیں، مقبولیت عطا فرماتے ہیں. وہ خود جو ہے مٹے ہوئے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے، مگر اللہ تعالی شانہ ایسی محبوبیت عطا فرماتے، ایسی مقبولیت عطا فرماتے ہیں. تو ہمیں بھی جو ہے اتباع شریعت، پوری اتباع سنت. سنت کا معنی پوری شریعت، اتباع سنت کا معنی چند سنتیں نہیں. ایک سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک کم سے کم درجے کی سنت دنیا وما فیہا سے بہتر ایک
سنت پر ایک مرتبہ عمل کرنے کی توفیق مل جائے تو دنیا وما فیہا سے بہتر، اس میں تو کوئی شک نہیں. لیکن یہ جس کامیابی کی ہم بات کر رہے ہیں وہ کب ملے گی؟ جب پوری شریعت پر عمل کریں گے. اسی لیے ہم ہر ہفتے یہاں جمع بھی ہوتے ہیں کہ ہم یہ اصلاح نفس کی فکر کریں، اس لیے کہ نفس جو ہے جب تک امارہ رہتا ہے، لوامہ رہتا ہے، تو پورے دن پر عمل نہیں کرنے دیتا. تو ہم جو ہے وہ ہمارے نفس کو مطمئن نہ بنائیں، اور جب مطمئن نہ بنائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ شانہ ہمارے اوپر فضل فرمائیں گے. تو اللہ تعالیٰ شانہ بس ہمیں توفیق عطا فرماوے. نہ چاہنے کے باوجود بھی آدھ پون گھنٹہ گفتگو ہو گئی. اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر فضل فرمائے اور ہمیں اس کی توفیق دے. تو بھائی یہ ربیع الاول کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد آتے ہیں، تو ربیع الاول میں ہر شخص کو کوئی نہ کوئی سیرت کی کتاب لے کر کے پڑھنی چاہیے. پڑھنی چاہیے. ہمارے بزرگوں کی سیرت کی کتابیں ہیں وہ پڑھنی چاہیے. بچوں کو بھی پڑھانی چاہیے. ہمارے یہاں سے بھی بچوں کے لیے ایک کتاب چھپی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، our beloved prophet our beloved نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو بچوں کے ساتھ بیٹھو، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ، اور بیٹھ کر اس کی تعلیم کرو اور بٹھاؤ. اور کچھ بچے بڑے ہو جائے تو پھر حضرت مولانا صدیق احمد باندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، حضرت مولانا علی میاں ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. ذرا بڑے 8 9 10 سال کے بچے ہو جائیں، پھر آگے 15 سے اوپر چلے جائیں، 16 اوپر ہو جائیں، تو حضرت مولانا علی میاں ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک ذرا تفصیلی کتاب ہے. اس وقت انگلش میں ان کے کیا نام ہے وہ مجھے پتہ، نبی رحمت. تو نبی رحمت جو ہے وہ حضرت مولانا علی میاں ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے. اور اس سے بھی اور یونیورسٹی لیول کے لوگ ہیں تو ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ سیرت المصطفیٰ پڑھیں. اس کا انگلش میں ترجمہ ہو گیا ہے، 3 والیومز میں ہے. اور سیرت المصطفیٰ میں کچھ ایکیڈیمک باتیں بھی ہے، علمی باتیں بھی ہے سیرت المصطفیٰ میں. تو تھوڑے سائڈ ٹریک بھی ہو جاتے ہیں، اور سائڈ ٹریک ہو کر کے بہت اہم بحثیں ہوتی ہیں. تو سیرت المصطفیٰ ابریجڈ سیرت المصطفیٰ ہے، تو اس میں سے یہ ایکسٹرا بحثیں نکال دی ہیں اور خالص سیرت رہ گئی ہے، یعنی ایک فلو کے ساتھ وہ چلتی ہے. تو پہلے اس کو پڑھ لیں. حضرت مولانا علی میاں ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نبی رحمت کو پڑھ لیں. نبی رحمت جو ہے انگلینڈ میں بھی کسی جگہ سے چھپی ہے، تراس والوں نے میرے خیال میں چھاپی ہے نبی رحمت، مجھے قطعی طور پر معلوم نہیں، تو دیکھ لیجئے. تو نبی رحمت جو ہے تراس پبلیکیشنز، انہوں نے غالباً نبی رحمت کا ترجمہ کیا ہے، تو اس کو دیکھیں. اس کے بعد جو ہے یہ سیرت المصطفیٰ کا جو ابریجڈ ورژن ہے وہ دیکھیں، یہ یونیورسٹی والوں کے لیے. اور پھر جو ہے وہ پوری سیرت المصطفیٰ پوری دیکھیں. اور جو عربی جانتے ہیں ان کو دوسری کتابیں بھی پڑھنی چاہیے، اور پھر ابھی تو پڑھنی چاہیے روزانہ، اور اس کے بعد جو ہے ہفتے میں 1 مرتبہ ضرور پڑھیں. ہفتے میں 1 دن مقرر کر دیں سیرت پاک کے لیے اور اسے ضرور پڑھیں. اور درود شریف کی خوب کثرت ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول میں بار بار یاد آتے ہیں، تو درود شریف بار بار کثرت سے ہو. اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کی خوشی جو ہے وہ صرف کسی مہینے کے کسی دن میں نہیں منانی ہے، ہمیں یہ خوشی منانی ہے روزانہ، روزانہ کے ہر سیکنڈ. اور کیسے منائیں گے خوشی؟ خوشی منائیں گے ان کاموں کو کر کے جن کاموں سے قبر اطہر میں ان کو خوشی ہوگی. ایسی ان کے طریقے کے مطابق، جس طریقے سے انہوں نے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے خوشیاں منائی تھی، بس اس طریقے سے ہم بھی خوشیاں، جس طریقے سے تابعین نے خوشیاں منائی تھی، تبع تابعین نے خوشیاں منائی تھی، محدثین نے، مفسرین نے جس طریقے سے خوشیاں منائی تھی، وہ خوشیاں اسی طرح مناتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اتنا ہو جاتا تھا کہ جب ان کو کسی سنت پہ، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی طریقے پر عمل کرنے کی توفیق مل جاتی تھی تو سینہ ان کا خوشیوں سے لبریز ہو جاتا تھا کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. یہ خوشی، یہ ہے یہ خوشی. تو خوشی، ہم خوشی منائیں صحیح طریقے سے اور صحیح کام کر کے، ایسا کام کر کے کہ جس سے ان کو بھی قبر اطہر میں خوشی ہو اور اللہ بھی ہم سے خوش ہو جائیں. اللہ تعالی شانہ
ان گزارشات کو میرے اور آپ کے حق میں قبول فرما لے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.